بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ انتہائی الگناک موقع ہے، غمناک موقع ہے۔ جتنا بھی دل سوزی کے ساتھ غم منایا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص علماء و مراجع کرام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور خرصہ پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، اس کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی گئی ہے۔ اسم گرامی، کنیت اور القاب اس طرح سے ہیں آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ کے القاب کثیر تھے، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باقر بقرہ سے مشتق ہے اور اسی کا اسم فاعل ہے۔ اس کے معنی شف کرنے اور وسعت دینے کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو اس لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا تھا کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں فرمایا اور حقائق و احکام، حکمت و لطائف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرما دیے جو لوگوں پر ظاہر و ہویدہ نہ تھے۔ توسع فی العلم کو بقرہ کہتے ہیں، اس لیے امام محمد بن علی کو باقر سے ملقب کیا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جامعیت علمیہ کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شستری کا کہنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد باقر علوم و معارف کو اس طرح شگافتہ کرتے تھے جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کا کافی حد تک حصہ رہا ہے۔ آپ کی عمر ابھی 2.5 سال کی تھی کہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی صعوبت سفر برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد واقع کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا۔ 1 سال شام میں قید رہے، پھر وہاں سے چھوڑ کر 8 ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ ایک دن کنویں میں گر گئے، لیکن خدا نے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور جب آپ پانی سے برآمد ہوئے تو آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن تک بھیگا ہوا نہ تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم یہاں پر امام کا راہب سے جو مکالمہ ہوا وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دمشق سے روانگی ایک راہب کا مسلمان ہونا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قید خانہ دمشق سے رہا ہو کر مدینے کو تشریف لیے جا رہے تھے کہ ناگاہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر نظر آیا۔ آپ نے تحفظ سے حال کیا تو معلوم ہوا کہ نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار معبد سے نکلتا ہے۔ جب آپ نے وہاں کے حالات جاننا چاہیں تو بتایا گیا کہ نصارہ کے ایک راہب ہے جو سال میں ایک مرتبہ اپنے عبادت گاہ سے نکلتا ہے۔ آج اس کے نکلنے کا دن ہے، اس لیے لوگ وہاں جمع ہیں، جمع غفیر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس مجمع میں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتہائی ضعیف تھا مقررہ وقت پر برآمد ہوا، اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ فرمایا، میں امت محمدیہ سے ہوں۔ آپ علماء میں سے ہیں یا جہالہ سے؟ فرمایا، میں جاہل نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا، نہیں۔ جب آپ عالموں میں سے ہیں کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ضرور پوچھیے۔ تو راہب نے کچھ سوالات کیے اور امام نے اس کے جوابات دیے اور اجازت دی سوال کرنے کے لیے۔ تو راہب نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ شب و روز میں کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے اور نہ رات میں؟ امام نے فرمایا، وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں۔ وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے اور ایسا متبرک ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے اور درد کو سکون ہوتا ہے، درد مند کو راحت ملتی ہے، جو رات بھر نہ سو سکے اسے نیند آتی ہے۔ یہ وقت آخرت کی طرف رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص الخاص ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پیشاب و پخانے کی ضرورت نہ ہوگی، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بطن مادر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کا فضلہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہ ہوگا، اس کی یہاں کوئی مثال ہے دنیا میں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جائیں تب بھی پہلے والے چراغ کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔
پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال کی ہوئی اور دوسرے کی 150 سال کی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز اور عزیر پیغمبر ہیں، یہ دونوں دنیا میں ایک ہی روز پیدا ہوئے اور ایک ہی روز مرے، پیدائش کے بعد 30 برس تک ساتھ رہے، پھر خدا نے عزیز نبی کو مار ڈالا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا حکم خدا سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور 100 برس کے بعد پھر زندہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور زندہ رہے اور پھر ایک ہی روز دونوں نے انتقال کیا۔ تمام جوابات سن کر راہب اپنے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ جب تک یہ شام کے حدود میں موجود ہیں، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ شام کے حدود میں موجود ہیں میں کسی کے سوال کا جواب نہ دوں گا، سب کو چاہیے کہ اسی عالم زمانہ سے سوال کرے۔ اس کے بعد وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ امام کی شہادت کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ اگرچہ اپنی علمی فیض و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا، اور آپ بتاریخ 7 ذی الحجہ 114 ہجری یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے، شمع امامت گل ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ آج بھی جہاں قبریں ویران ہیں، افسوسناک ہے۔ ہم اس موقع کے اوپر صدا احتجاج بلند کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ جلد سے جلد مزارات بقیع کی تعمیر کرائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔